ہمیں اس دنیا میں بڑے مختصر عرصے کے لیے بھیجا گیا ہے، بہت مختصر عرصے کے لیے۔ اگر آپ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں نا، پچھلی زندگی کو، تو آپ کو لگے گا کہ کل کی بات ہے کہ آپ اسکول میں تھے، چھوٹے تھے، آج کالج میں آ گئے۔ میں نے کوئی 18 سے 19 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی، اور اب مجھے 4-5 سال چھوڑے ہوئے بھی ہو گئے، تو مجھے اب بھی کل کی بات لگتی ہے کہ میں قذافی اسٹیڈیم میں پہلا اپنا انٹرنیشنل میچ کھیل رہا تھا۔ کل کی بات، ایک ایک چیز مجھے یاد ہے، کیونکہ جی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جو آگے کی زندگی ہے، اس کو شیطان ہے نا ربڑ بینڈ کی طرح کھینچ دیتا ہے کہ لمبی کر دے گا، کہ جی پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے۔ بھئی یہ بھی اسی طرح ہی گزر جائے گی، کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے اس کو تھوڑے سے مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور قیامت کا جو ایک دن ہے نا، قیامت کا ایک دن وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ قیامت کا اس کے سامنے ہماری 60 سے 70 سال کی جو زندگی ہے نا، اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں، میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ کی زندگی بنتی ہے ہماری یہ۔ لیکن یہ ہے قیمتی، تھوڑی سی ہے لیکن قیمتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر اس کو ہم یہاں صحیح اللہ کے حکموں کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار گئے نا، تو پھر ایک ایسی زندگی ملے گی جس میں کبھی ناکامی نہیں ہے، کبھی ناکامی نہیں ہے۔ کہ قرآن میں آیا کہ جس کو عمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا نا، دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ ایک نعرہ مارے گا زور سے، جس طرح ہم یہاں کوئی ٹورنامنٹ جیت جاتے تھے یا جس طرح ورلڈ کپ جیتے تھے، نعرہ مارا تھا، تو وہ نعرہ جو ان سے ہے نا، وہ اگلی سیریز انگلینڈ کی گئی تو ٹیسٹ میچ ہار گئے، تو وہ ساری خوشی ختم ہو گئی۔ وہاں جو نعرہ ماریں گے نا، جو قرآن میں نعرہ بتا رہے ہیں ماریں گے، وہ کبھی ناکام ہونے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کبھی کوئی بیماری نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی ناکامی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ تو بھئی یہ جو آپ کا ٹائم ہے نا، تھوڑا تھوڑا ٹائم جو ہم کہتے ہیں کہ جی آج کالج میں آ گئے، ابھی ہماری عمر کیا ہے، یہ جو ہمارا ہر ایک منٹ ہے، ہر سیکنڈ ہے، ہر سارا جو سا ہمارا وقت ہے، یہ قیمتی ہے۔ اس پہ ایک ایک سیکنڈ پہ، ایک ایک منٹ پہ نا کروڑوں سالوں کے فیصلے ہونے ہیں، کروڑوں سالوں کے فیصلے ہیں ہمارے ایک ایک منٹ پہ، ایک ایک سیکنڈ پہ۔ کہ اگر اس زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو ہے نا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ 500 سال میں ایک دانہ اٹھائے نا، تو یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی نہیں ختم ہوگی۔ اب ذرا سوچو کہ اس حال کو ہی صرف رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 500 سال میں ایک دانہ اٹھائے تو کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ اور اگر اس ساری دنیا کو، تو آخرت کی جو ان سی دنیا ہے نا، وہ اتنی بڑی ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی۔ حکیم لقمان علیہ السلام تھے نا، انہوں نے اپنے مرتے وقت نا اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ بھئی جہاں جتنا رہنا ہونا اس کی اتنی تیاری کرنا، کہ بھئی جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرنا، جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرنا۔ اب میں ملتان جا رہا ہوں کہ جی میں شام کو واپسی آ جاؤں گا اور 15-20 سوٹ رکھ لوں، تو مجھے لوگ کیا کہیں گے یار بے وقوف ہے، شام کو واپسی آنے تو 15-20 سوٹ رکھ لیے۔ اور کہیں میں 2 مہینے کے لیے جا رہا ہوں اور میں کہوں گا جی میں اسی سوٹ میں ہی گزارا کر لوں گا، تو وہ بھی لوگ کہیں گے یار یہ بے وقوف آدمی ہے۔ اب ہم نے یہاں رہنا کتنے عرصے ہے، اس کی کتنی تیاری کر رہے ہیں، اور آخرت میں کتنا رہنا ہے اس کی ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ تو بھئی اس کو خود آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ 17 سال 20 22 23 سال ہے نا عمر، ہم یہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال میں آدھی دنیا فتح کر دی تھی، ہم بچے ہی بنے رہیں گے؟ نہیں بھائی، ہم ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، آپ لوگ سارے سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں ساری بات کو۔ تو بھئی اپنی یہ تیاری جو سی ہے نا، کہ جہاں جتنا رہنا ہو نا اس کی اتنی تیاری کرنا۔
اور بھئی اتنا گناہ کرنا، ایک اور نصیحت اس نے کی کہ اتنا گناہ کرنا جتنی کی سزا برداشت کر سکتے ہو. اگر کسی کو جہنم کی آگ سے اٹھا کے نا اس دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے نا تو وہ گہری نیند سو جائے گا. ایسی جہنم کی آگ ہے کہ اس آگ میں وہ گہری نیند سو جائے گا. تو بھئی وہ والی آگ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو بھئی یہ سوچ کے گناہ کرنا. آج اصل میں نا ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کو جانتا نہیں. ہمارے ہاں دین کے تذکرے نہیں ہوتے، دین کی بات نہیں ہوتی. کہ اللہ کون ہے، اللہ کے کتنے احسانات ہیں. اللہ خود کہتے ہیں کہ مجھے سوچا کرو، جو میں نے نعمتیں دی ہیں اس میں سے مجھے تلاش کرو. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے بتایا کہ تم بھینس کو نہیں دیکھتے، بھینس کو، کہ یہ گوبر میں سے اور گندے خون میں سے ہر روز خوشبودار دودھ دیتی ہے 2 دفعہ. تو بھئی اس میں کون پیدا کرتا ہے یہ؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچو کہ بھئی یہ کون کرنے والا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، وہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب آئے امریکہ سے، تو ڈبل پی ایچ ڈی تھے. تو باتیں یہ، وہ ایک دماغ کا ان کا یہ ہل گئی کوئی چیز، تو گندی نالی پہ بیٹھ کے نا گند سے کھیلتے رہتے تھے. ایک ہلکی سی چیز ہل گئی. اللہ یہ نہیں ہلا سکتے؟ اللہ نے جو سیلاب یا وہ زلزلہ ادھر بھیجا تھا، اللہ لاہور نہیں بھیج سکتے؟ اللہ قادر نہیں ہے اس چیز پہ؟ یہ جس ٹائم جو مشکلیں آتی ہیں نا، قرآن میں ہے کہ یہ چھوٹی مشکلیں ہیں. جو ان سا بڑا عذاب ہے نا، عذاب اکبر، جس کو بڑا عذاب ہے کہ وہ آنے والا ہے، اس سے بچانے کے لیے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجتے ہیں. کس لیے؟ کہ میرے بندوں میری طرف لوٹ آؤ، کہ میری طرف واپسی آ جاؤ.